السلام علیکم، میرا نام محمد ایان ہے اور میں LGSI کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں MYP5 ابھی ختم کی ہے۔ میں جب کلاس 4 میں تھا تو میرے والدین نے مجھے کہا تھا کہ آپ اسکول چھوڑ کے تو آپ حفظ میں چلے جاؤ۔ مجھے بہت ہی یہ چیز انٹرسٹنگ لگی تھی اور میں نے دلچسپی اٹھائی اس چیز میں، تو میں نے شروع کر دیا حفظ کرنا۔ یہ کافی لمبی جرنی تھی، مجھے سب نے کہا تھا کہ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پہلے بیک ڈاؤن کر دیں، لیکن مجھے پتہ تھا کہ یہ ایک بہت ہی بابرکت چیز ہے اور یہ بہت ہی ایک اچھی چیز ہے جو آپ کو کرنی چاہیے، جو آپ کو آخرت میں بھی مدد کرے گی۔ اس وجہ سے میں نے قبول کیا اس فیصلے کو اور حفظ میں چلا گیا۔ میں نے جامعۃ الخیر سے حفظ کیا ہے۔ وہاں پہ پراپر کلاسز لگتی ہیں جہاں پہ ACs اور چیئرز اور ٹیبلز ہوتی ہیں پڑھنے کے لیے۔ وہاں پہ شروع میں جب میرا پہلا دن تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ ایک بچے کو مار پڑ رہی تھی۔ تو میرا پہلا دن تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے، اس کو کیوں مار پڑی ہے۔ تو میں نے جا کے قاری صاحب سے پوچھا تھا اپنے، تو انہوں نے مجھے سارا یہ بتایا تھا کہ حفظ والے بچے بہت ہی اسپیشل بچے ہوتے ہیں، ان کو ہم کبھی بھی نہیں مارتے، ہم انہیں صرف تب سیدھے راستے پر لاتے ہیں جب وہ بات نہ سن رہے ہوں، جب وہ اس بات سے ہل رہے ہوں، ہٹ رہے ہوں وہاں سے۔ جیسے کہ سبق نہ یاد کرنا، قرآن کو بھول جانا۔ جیسے اگر آپ نہ پڑھیں، قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر آپ پڑھنا چھوڑ دیں تو آپ کو بھول جاتا ہے۔ قرآن کو جیسے ہی آپ یاد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کو پیچھے سے بار بار دہرانا پڑتا ہے تاکہ آپ پیچھے والا بھی یاد رکھ سکیں، کیونکہ اگر آپ کو پیچھے والا ہی بھول جائے تو آپ کو آگے یاد کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جب میرے قاری صاحب نے مجھے یہ بتایا تو میں اور بھی زیادہ گھبرا گیا شروع میں، کیونکہ قرآن میں 30 سپارے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ایک بچے کے لیے۔ تو میں نے اللہ کا نام لے کے شروع کر دیا یاد کرنا۔ آہستہ آہستہ میں کرتا گیا۔ شروع میں کیونکہ آسان چیزیں ہوتی ہیں اور وہ آپ کو آرام آرام سے لے کے جاتے ہیں، تو میں کافی اچھی طریقے سے پڑھتا گیا اور یاد کرتا گیا۔ لیکن درمیان میں جب میرے 15 سپارے ہو گئے تھے تو میرے اوپر ایک وقت آیا تھا جب مجھے لگ رہا تھا کہ میرے سے نہیں ہوگا۔ میں کافی فرسٹریٹ ہو گیا تھا کیونکہ کبھی کبھی مجھے یاد نہیں ہوتا تھا آگے والا سبق۔ میں کافی گھبرا بھی گیا تھا، مگر میرے والدین نے ہمیشہ میرے میں بلیو کیا اور مجھے سمجھایا تھا کہ بیٹا آپ اس طرح فوراً رش نہ کرو، آپ کو آرام آرام سے سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ آپ اسے ایک بوجھ نہ سمجھو بلکہ آپ اس کو اپنا فرض سمجھو جو آپ نے کرنا ہے پورا۔ تو ان کی بات میرے کافی کام آئی اور انہی کی پھر بات پر توجہ رکھتے ہوئے میں نے آرام آرام سے پڑھنا شروع کیا۔ اس وقت میں کافی فرسٹریٹڈ تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں چھوڑ دوں گا، مطلب میں نہیں پڑھ سکتا اور میں یاد نہیں کر پاؤں گا، مگر میرے والدین نے مجھے بہت سپورٹ دیا اور میں نے اس طرح پھر اپنا حوصلہ بڑھایا اور میں شروع کر گیا اور دوبارہ میری ایک مڈل جرنی شروع ہو گئی اس طرح۔ تو آخر کار کچھ مجھے 2 سال اور 2 مہینے لگے تھے پورا مکمل حفظ کرنے میں، اور جب میرا حفظ ہو گیا تھا مکمل تو مجھے کافی خوشی ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں بس بہت ہی ایک سکسیسفل انسان بن گیا ہوں اور بہت ہی مطلب ایک پاک انسان، صاف انسان بن گیا ہوں۔ تو اس کے بعد مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہاں پہ میری ساری جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، لیکن نہیں۔ سب سے بڑی جو اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے قرآن کو یاد رکھنا حفظ کرنے کے بعد۔ جب آپ 30 سپارے یاد کر لیتے ہیں تو ان کو یاد، کیونکہ 3 سال میں جب آپ مدرسے میں ایک پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک ماحول ہوتا ہے، آپ روز صرف اسی چیز پر دھیان دیتے ہیں، کیونکہ میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا اور میں نے 2 سال صرف حفظ کو ہی ڈیڈیکیٹ کیے تھے۔ تو اس وجہ سے اسکول میں ایک ماحول بنا ہوتا ہے جدھر آپ روز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ سے بہت ہی آرام سے پڑھا جاتا ہے اور سکون سے پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ ایک دفعہ مدرسے سے ہٹ جائیں اور واپس اپنے دنیاوی چیزوں پہ آ جائیں، جیسے کہ اسکول پہ اگر آپ آ جائیں، تو یہ اڈیپٹ کرنا بہت ہی مشکل چیز ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا اسکول بھی چل رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ آپ کی کلاسز چل رہی ہوتی ہیں، ہوم ورک آ جاتا ہے اور ساتھ آپ کو قرآن بھی یاد رکھنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے
میں تو یہ کرتا ہوں کہ میں نے جیسی ہی حفظ مکمل کیا تھا اس کے بعد سے میرے گھر پہ قاری صاحب آتے ہیں، میں ہمیشہ انہیں روز کے روز آدھا سپارہ یا کبھی کبھی پورا سپارہ سناتا ہوں تاکہ مجھے پیچھے سے بھی یاد رہے اور آگے کوئی مشکلات نہ آئیں۔ مجھے قرآن کو یاد کرنے سے بہت ہی فائدے ہوئے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے لوگوں سے بہت عزت ملتی ہے اب، لیکن میرے نزدیک لوگوں کو وہی کرنا چاہیے جن میں ان کی دلچسپی ہو، کیونکہ اگر مجھے دلچسپی نہ ہوتی اور میں چھوڑ چکا ہوتا حفظ، تو جو میں نے ابھی تک پڑھا ہے، جو میں نے ابھی تک حاصل کیا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا اور میں اس مقام پہ نہ ہوتا جہاں پہ میں آج کھڑا ہوں۔ مجھے کافی اسکول میں بھی فائدے ہوئے ہیں حفظ کرنے کے، میرا حافظہ تیز ہو گیا ہے، اس وجہ سے مجھے جو فارمولاز وغیرہ یاد کرنے ہوتے ہیں مجھے وہ بھی کافی حد تک یاد رہتے ہیں اور میں اسٹڈیز میں بھی کامیاب ہو پاتا ہوں۔ ہر بندہ ہمیں کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اب اس بات پر فوکس کرتے ہوئے میرا جو نیکسٹ سٹیپ تھا حفظ کے بعد وہ قرآن کا مطلب سمجھنا تھا، کیونکہ جب تک آپ قرآن کا مطلب نہیں پڑھیں گے اور سمجھیں گے نہیں، آپ قرآن پر عمل نہیں کر سکتے۔ قرآن کے حکم جو دیے ہوئے ہیں قرآن میں، آپ ان پر عمل نہیں کر سکتے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ قرآن سارا حفظ کر بھی لیں۔ تو اس وجہ سے میں گھر میں روز اپنی امی کے ساتھ، میرے والدین گھر پہ، میرے ماما اور بابا دونوں مجھے قرآن کا مطلب روز سکھاتے ہیں۔ میں زیادہ نہیں یاد رکھ سکتا، کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، اس وجہ سے میں ہمیشہ تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرتا ہوں تاکہ مجھے پچھلا بھی یاد رہے اور میں اگلے والا بھی پڑھ سکوں۔ تو میں روز کے روز اب قرآن اپنا عربی بھی پڑھتا ہوں قرآن کی، اور ساتھ ساتھ میں قرآن کا مطلب بھی پڑھتا ہوں تاکہ مجھے اصل قرآن کا مطلب سمجھ آئے اور میں اس قرآن کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی جی سکوں۔ اسی طرح پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد آپ کچھ بڑا کر نہیں سکتے، ایز اے کریئر نہیں آپ کر سکتے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ ایک دفعہ قرآن پڑھ لیں تو آپ قرآن پڑھنے کے بعد کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی کسی بھی چیز میں پروفیشنل بن سکتے ہیں اور کریئر لا سکتے ہیں۔ جیسے کہ میرا یہ خواب ہے کہ میں ایک آرمی افسر بنوں، میں آرمی میں جا سکوں اور میں اپنے ملک کی حفاظت کر سکوں۔ اسی وجہ سے حفظ کے بعد اور ابھی میں قرآن کا جیسے جیسے مطلب بھی پڑھ رہا ہوں، میں اپنے اسکول میں بھی پڑھ رہا ہوں اور میں آرمی کی بھی تیاریاں کر رہا ہوں تاکہ میں ایک بہت ہی سکسیسفل اور بڑا آرمی افسر بن سکوں اور اپنے پاکستان کی حفاظت کر سکوں۔